مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کے لیے علی کے رشتے کو قبول فرما کر پوری دنیا کو یہ بتا دیا اپنی شہزادی کے لیے اپنی بیٹی کے لیے اگر سب سے اچھا رشتہ تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو ایمان والا تلاش کر لینا، پاکیزگی والا تلاش کر لینا، تقوی و طہارت والا تلاش کر لینا، اس لیے کہ جس کے سینے میں ایمان کی جتنی محبت ہوگی وہ ایمان پر اتنا ہی ثابت قدم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے، دنیا کی سب سے پوتر سرزمین ہے جس کو دنیا مدینہ شریف کے نام سے جانتی ہے۔ مدینہ شریف کی دھرتی پر سب سے مقدس سرزمین مسجد نبوی کے اندر جمعے کا دن ہے، صحابہ کی محفل سجی ہے، کونین کا دولہا نکاح پڑھا رہا ہے۔ قسم پروردگار کی اس نکاح کی شان تو دیکھیے گا، اس محفل سجنے والی محفل کی شان تو دیکھیے گا جس میں محفل میں بیٹھنے والے میرے آقا کی صحابہ ہے، نکاح کرانے والی ذات کونین کے دولہا کی ہے، جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہے، جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ اسلام کا 14 خلیفہ فاتح خیبر علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جمعے کے دن مصطفیٰ نے علی کا نکاح اپنی بیٹی کے سامنے پڑھایا ہے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوم کر مصطفیٰ در دولت سے علی کے سامنے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں اور دنیا کی قوم کی بیٹیوں کو بابا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اپنے امتیوں کو یہ درس دے رہے ہیں، اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، آج میں نبی ہو کر جان سے زیادہ چہیدی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کر رہا ہوں، کل امتی ہوگی، اللہ تمہارے دامن مراد میں بھی بیٹیوں کو ڈالے گا، تمہاری تمہاری نگرانی کے تحت کوئی پرورش ہوگی، تمہارے ماتحت پرورش پا کر وہ جوان ہو جائے گی، تم بھی ان کا نکاح کر کے نیا گھر بسانے کی اجازت دوگے۔ یاد رکھنا، جب تمہاری بیٹی تمہارے گھر کی دہلیز کو چھوڑ کر جا رہی ہوگی، اس کی جدائی تمہیں ستائے گی، اس کا فراق تمہاری آنکھوں میں آنسو لائے گا، مگر یاد رکھنا بے صبری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر پیشانی کو چوم کر اس شان سے اپنے گھر سے رخصت کرنا اور پوری دنیا کو یہ بتا دینا ہم یہ کسی اور کے طریقے پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے اپنی بیٹی زہرا کو رخصت کیا تھا، اسی نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس نبی کے دیوانے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر رہے ہیں اور نبی کی سنت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیے، جیسے جیسے دن گزرتے رہتے ہیں اللہ صدمے کو ہلکا کرتا رہتا ہے، غم انسان کے دلوں سے اترتا چلا جاتا ہے۔ ایک قوم کے زندہ دل مسلمانوں، یہ نبی کی بیٹی ہے، مدینہ شریف کی سرزمین ہے، ایک انسان نیا نیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس پہننے کا انتظام کرو، صحابہ نے پہننے کے لیے کپڑے پیش کر دیے، سر پر باندھنے کے لیے عمامہ شریف پیش کر دیا گیا، رہنے کے لیے مکان دے دیا گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کے کھانے کا انتظام بھی کرو۔ ایک صحابی رسول جسے دنیا حضرت سلمان فارسی کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے اتنا سنا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس نو مسلم کے کھانے کا انتظام کروں گا۔ مدینہ شریف کی چھوٹی سی بستی تھی، ایک دوسرے کے دروازے پر جاتے ہیں، کھانے کے چند ٹکڑوں کی طلب میں، کھانے کی تلاش میں جاتے ہیں، مگر کہیں کھانا نہیں ملتا ہے۔ جب کہیں کھانا نہیں ملا اور مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، حسنین کی ماں ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ زہرا کے گھر دولت تک پہنچ جاتے ہیں، کثرت کہتے ہیں آواز آتی ہے کون؟ کہا سرکار کا شہزائی سلمان فارسی ہو، کہا کس مقصد سے آئے ہو؟ عرض کیا کہ ہم مسلم کے کھانے کی تلاش میں آیا ہو، گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو پیش کر دیا جائے۔ ایک قوم کے سرزاد مسلمانوں، یہ صحابی رسول پہنچے بھی تو کس کے در دولت پر پہنچے ہیں؟ مصطفیٰ کی بیٹی کے در دولت پر، فاطمہ کے دروازے پر پہنچے ہیں۔ فاطمہ نے اتنا سنا ہے تو ارشاد فرماتی ہے آج 3 دن ہو گئے ہیں، آنکھوں پر فاتح ہو رہے ہیں، منانی کروں تو کیسے
کرو. ارشاد فرماتی ہے میری چادر تطہیر ہے اس کو لے جاؤ اور لے جانے کے بعد ایک شمول یہودی بنیا ہے اس دکان پر جا کر رکھ دینا, گروی رکھ دینا اور اس سے کچھ جو لے آنا, جو پیس کر آٹا تیار کر دوں گی, روٹی بنا کر کھانا پیش کر دیا جائے گا. چادر تطہیر کو لے کر سلمان فارسی چلے ہیں. اس یہودی بنیے نے دیکھا تو عرض کیا تھا یہ اللہ کے نبی کے شہدائی, اس چادر کو آپ واپس لے جائیے اور جتنے جو چاہیے میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. سلمان فارسی نے جو لیے ہیں مصطفیٰ کی بیٹی کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. ایک قوم کے زندہ تھے مسلمانوں, یہ کسی عام شخصیت کی شہزادی نہیں ہے, تمام انبیاء کے تاجدار کی بیٹی ہے, حسنین کی ماں ہے, مگر زندگی گزارنے کا طور طریقہ تو دیکھیے. جو لو جا کر پیش کیے ہیں ان جو کو پیسا گیا, ان کا آٹا بنایا گیا. آٹا بنا کر حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے خود روٹیاں تیار کی ہے. 3 دن کا فاقہ ہے مگر جتنی روٹیاں تیار ہوئی ہے ساری روٹیاں سلمان فارسی کی خدمت میں پیش کرتی ہے. اپنے کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہیں ہوتا ہے, روٹی کا ایک ذرہ تک نہیں ہوتا ہے. سلمان فارسی کرتے ہیں روٹیاں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں, یا رسول اللہ اس مسلم کو کھانے کے لیے پیش کر دیجیے, مگر سرکار آپ کی بیٹی کی کمزوری کو دیکھ کر میں پریشان ہوں. یا رسول اللہ مصطفیٰ کے سامنے بیٹی کے حالات کو بیان کرتے ہیں. آقا کی آنکھیں چھوٹی ہیں, اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میری چکی کی بیٹی, اے میری لاڈلی بیٹی, دنیا کے اندر صبر و تحمل کا دامن تھام کر اپنی زندگی گزار دینا, فاتح ہو جائے برداشت کر لینا, کئی روز کے بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو جاؤ برداشت کر لینا, مگر کبھی اپنی زبان پر ناشکری کے الفاظ مت لانا, اپنی زبان پر نئے فراموشی کے الفاظ نہیں لانا. مصطفیٰ جانے رحمت نے اپنی بیٹی کے ذریعے قوم کی ساری بیٹیوں کو یہ پیغام دے دیا, یہ دنیا ہے تمہیں پریشانیوں کے موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گی, تکلیفوں کے موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گی, بھوکھمری کے موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گی. جب تمہارے سامنے دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا ہو تو یاد رکھنا, فاطمہ کے کردار کو یاد رکھ لینا. نبی کی بیٹی ہے, کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا رہی ہے, نبی کی بیٹی ہے, جھاڑو اپنے ہاتھوں سے دے رہی ہے, نبی کی بیٹی ہے, اپنے کٹے ہوئے کپڑوں میں پیدل اپنے ہاتھوں سے لگا رہی ہے, نبی کی بیٹی ہے, اپنے ہاتھوں سے چکی کے ذریعے جو پیس کے آٹا بنا رہی ہے. کونین کے دلہن کی بیٹی ہے, کنویں سے اپنے ہاتھوں سے پانی نکال کر وہ سیرابی حاصل کر رہی ہے. مصطفیٰ کی بیٹی نے اس طریقے سے زندگی گزار کر اور کی بیٹیوں کو بتا دیا اگر اس شان کے ساتھ تم زندگی گزارو گے کبھی تمہارا گھر ویران نہیں ہوگا, کبھی تمہارا گھر نہیں اجڑے گا, کبھی تمہاری زندگی ہلاکت کی دہلیز پر کھڑی نہیں ہوگی, بلکہ جب بے کائنات تمہارے گھر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے گا اور تمہاری زندگی کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرما کر تمہارے دامن پیار کو خوشیوں سے مالا مال ایک قوم کے زندہ مسلمانوں, ایک قوم کے شہزادوں, آج ایک بیٹی کی شادی کی تکمیل کے موقع پر شکریہ کی غرض سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. اس قوم کی بیٹی نے سب کچھ چھوڑ دیا ایک نیا گھر بسانے کے لیے. 25 سال تک باپ کی محبت کے سائے میں پروان چڑھتی رہی. آج وہ بیٹی باپ کے پیار سے دور ہو گئی, وہ بیٹی گھر پریوار سے دور ہو گئی, وہ بیٹی اپنے احباب کے درمیان سے جدا ہو کر ایک نیا گھر بسانے کے لیے اس نے قدم اٹھایا ہے. ایک قوم کے شہزادوں, اس نے سب کچھ چھوڑا ہے تمہارے لیے, اس نے ساری چیزوں کو تیار کیا ہے تمہارے لیے, تمہاری محبتوں پر ماں باپ کی محبتوں کو قربان کر دیا, تمہاری محبت کے خاطر بھائی بہنوں کی محبت کو نچھاور کر دیا ہے. ایک قوم کے زندہ دل مسلمان, نبی کا کلمہ پڑھنے والے, اب یہ تیری ذمہ داری بنتی ہے تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر اس کو باپ کا پیار بھی بنتا رہے, ماں کی مامتا بھی ملتی رہے, بھائیوں کی الفت و چاہت بھی ملتی رہے, بہنوں کی لگن اور ملن سازی بھی ملتی رہے. اس شان کے ساتھ میں زندگی گزرے گی تو کوئی گھر جہنم کے گھروں میں سے جڑا نہیں بنے گا, بلکہ مصطفیٰ کی حدیث
حدیث کے مطابق جنت کے نمونوں میں سے اس کو ایک نمونہ بنا دیا جائے گا اور اس گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک قوم کے شہزادوں، یہ نبی کی بیٹی ہے، کتنی پریشانیاں سہی ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، وہ کونین کے دولہ ہیں، جنہوں نے ازدواجی زندگی گزار کر قوم کے شہزادوں کو یہ بتا دیا پیار محبت کے ساتھ کس انداز سے میاں اور بیوی کو زندگی گزارنا چاہیے۔ وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ نے بھی بتایا تھا، ہم کو یہ پیغام دیا تھا عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ مرد سے اپنی زبان لڑائے، مرد سے گفت و شنید کرے، مرد سے کسی چیز پر بحث کرے۔ فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق مرد مجاہد کو ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد عورتوں کے مقابل طاقتور ہے۔ فاروق اعظم پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں آواز مرد کی بلند ہوتی ہے، آواز مرد کی تیز ہوتی ہے، مگر زندگی کے اندر اگر کوئی موڑ ایسا آ جائے کہ تمہاری بیوی کی آواز بلند ہونے لگے، عورت کی آواز بلند ہونے لگے، تو مرد کو چاہیے کہ اپنی آواز کو دبا دے، اپنی آواز کو خاموش کر لے، اس لیے کہ مرد بولے گا عورت خاموش رہے گی، جھگڑا نہیں ہوگا، عورت بولے گی مرد خاموش رہے گا، جھگڑا نہیں ہوگا۔ فاروق اعظم پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں انتشار اس وقت ہوتا ہے جب کہ آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، آپس میں حجت بازی ہوتی ہے، آپس میں ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ جب ایک انسان کی آواز اٹھے دوسرا اپنی آواز کو دبا لے گا تو کسی گھر کے اندر فتنے پیدا نہیں ہوں گے، کسی گھر کے اندر ہنگامے پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ پیار کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں، سنجیدگی کے ساتھ میں زندگی گزارتی رہے گی، مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو رہے گی اور زندگی کو خوشحالیوں سے مالا مال اللہ کے رسول فرماتے ہیں النکاح سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، شادی کرنا یہ سرکار کا طریقہ ہے اور جس نے سرکار کے طریقے سے اعراض کیا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہ عظیم سنت ہے، اس موقع پر سارے انتشار اپنے فساد برائیاں ختم کر کے ہم یکجٹ ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نکاح کی بہاروں سے مالا مال فرمائے، اس محفل کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔